بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27واں پارہ تراویح میں تلاوت کیا گیا ہے۔ اس ایک پارے میں کل 7 صورتیں ہیں۔ سورۃ الذاریات، سورہ طور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الحدید۔ سب سے پہلی صورت وہ سورۃ الذاریات ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ اس کائنات میں ہم نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا۔ اس لیے کہ انسان کے وجود سے پہلے فرشتے موجود تھے، اور فرشتے ایسی مخلوق تھی جو ہر وقت اللہ پاک کی تابعدار، فرمانبردار، اطاعت گزار، ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ پاک سے غافل نہیں تھی۔ اس کے باوجود ایک ایسی مخلوق اللہ پاک نے پیدا فرمائی جس میں بہت ساری کمزوریوں کا مادہ موجود تھا۔ تو یہ سوال فرشتوں نے اللہ پاک سے کیا بھی، اور یہ سوال تفہیم کے لیے تھا، اپنی سمجھ کے لیے تھا، اعتراض کے لیے نہیں تھا۔ اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا ہم نے انسان اور جنات کی پیدائش کی صرف اپنی بندگی کے لیے، یہ برائے بندگی ہے، میری عبادت کے لیے یہ اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ تو انسان کو اپنے دنیا میں آنے کا مقصد اور سبب یاد ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمائے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ زندگی تو اللہ پاک نے بندگی کے لیے دی ہے، جو زندگی بندگی سے خالی ہو جائے وہ تو شرمندگی رہ جاتی ہے۔ دوسری صورت وہ سورہ طور ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو ایک بہت بڑی تسلی، بلکہ ایک بہت بڑی خوشخبری دی ہے، اور وہ خوش نصیبی اور خوشخبری یہ ہے کہ جب قیامت کے دن ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے تو ہر مومن کو اس کے عمل اور اخلاص کے بقدر جنت کے مراتب ملیں گے۔ اب ایک بندہ اپنے اخلاص اور اعمال کثیرہ کی وجہ سے جنت کے اونچے مراتب میں ہوگا، لیکن اس کی آل و اولاد، اس کے بیوی بچے، وہ اپنے اعمال کی کمی یا اخلاص کی کمی کی وجہ سے نچلے مرتبے میں ہوں گے۔ تو اس انسان کے دل میں ایک چاہت ہوگی، ایک خواہش ہوگی کہ کاش میرے بیوی بچے بھی میرے ساتھ ہوتے، میرے اس مقام پر ہوتے۔ تو چونکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ کہ جنتی جو خواہش کرے گا اللہ پاک اس کو پورا کریں گے۔ اب اس کے دل میں یہ چاہت ہوگی کہ میری اولاد، میری آل، میرے بیوی بچے میرے ساتھ ہو جائیں، لیکن وہ کیسے ہوں؟ ان کے اعمال تو کم ہیں۔ اب اگر اللہ پاک کسی کو کم عمل کو زیادہ کر دیں، یہ اللہ کے عدل و انصاف کے خلاف ہے، اور اس کی چاہت اب کیسی پوری ہو؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ اس جنتی کو اس کے مرتبے سے نیچے لایا جائے، اس کے بیوی بچوں کے پاس، تاکہ اس کی خواہش پوری ہو۔ تو ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ کسی کے نیک عمل کا اجر کم نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کو کم کیا جائے کیسے؟ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اس کو تھوڑا نیچے کر دیا جائے اور اس کے گھر والوں کو تھوڑا سا اوپر کر دیا جائے، یہ دونوں درمیان کے اندر آ جائے۔ تو گھر والوں کے ساتھ تو اللہ کا احسان ہوا، لیکن اس کے ساتھ پھر معاملہ وہی کمی کا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ پاک اپنے فضل و احسان کا معاملہ فرمائیں گے، اور فضل یہ فرمائیں گے کہ اس کے جو آل و اولاد ہیں، بیوی بچے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے اعمال و اخلاص میں کمی ہوگی، لیکن اللہ پاک اپنے فضل کا وزن اس میں ڈال دیں گے، اور ان کو نچلے مرتبے سے اٹھا کر کے اس جنتی کے مرتبے میں اللہ پاک شامل کر دیں گے۔ اس کو اللہ پاک کا فضل کہا جاتا ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان کا عمل ہوتا ہے، اور دوسرا اس عمل کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اور تیسرا اس اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کا فضل شامل ہو جاتا ہے۔ یہاں میں اگر
تھوڑی سی مختصراً اس مناسبت سے ایک چیز ذہن میں آئی، ایک بات. اپنے استاذ محترم حضرت مولانا انور بدخشانی صاحب دامت برکاتہم، آج کل حضرت بیمار ہیں، اللہ حضرت کی عمر صحت میں برکت نصیب فرمائے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رات سویا ہوا تھا، میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ میدان محشر ہے، حساب کتاب قائم ہے، سب کے اعمال تولے جا رہے ہیں. میرا نمبر آیا تو مجھے جب بلایا، فرشتوں نے میرے اعمال رکھے تو میرے اعمال جو ہے ان کا وزن کم نکل آیا، اعمال کم تھے. میں بہت پریشان ہوا. اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ دوبارہ وزن کر لو. جب دوبارہ وزن کیا تو اب اعمال کا وزن یہ بالکل برابر سرابر ہو گیا، دونوں پلڑے بالکل برابر ہو گئے. میں پھر پریشان ہوا. پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تیسری مرتبہ تولو. اب جب تولا گیا تو میرا جو نیک اعمال والا پلڑا تھا وہ جھک گیا، وہ غالب ہو گیا، وہ بھاری ہو گیا. اب میں خوش ہو گیا. جب میں صبح اٹھا تو میں نے اپنے استاذ حضرت مولانا فضل محمد صاحب سواتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، میں نے ان سے خواب سنا ہے. حضرت نے فرمایا کہ خواب بالکل واضح ہے. ایک چیز ہوتی ہے انسان کے اپنے اعمال. اعمال دنیا میں انسان کتنے بھی زور لگا لے، لیکن یہ عمل کثیر بن جائے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. کہ پہلی مرتبہ کا جو وزن ہوا وہ اعمال کی تعداد کے اعتبار سے تھا، وہ کم تھے. دوسری مرتبہ جو اللہ نے حکم دیا پھر وزن ہوا تو یہ اعمال کے اخلاص کے اعتبار سے تھا، وہ بالکل برابر ہو گئے. تیسری مرتبہ جو وزن ہوا تو اس اخلاص کے ساتھ اللہ نے اپنا فضل شامل کر دیا تھا، اور وہ فضل جب شامل ہوا تو وہ پلڑا جھک گیا تھا. اللہ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے. تیسری سورت سورۃ النجم ہے. اس میں اللہ پاک نے اپنا ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا، اور وہ ضابطہ مسلمہ ہے آخرت کے لیے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے ہاں یہ ضابطہ نہیں ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اپنے گردن پہ لے لے گا، یہ نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک نے اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا اور اپنے گناہوں کے بوجھ میں وہ پھنس جائے گا. اس سے رد اور نفی ہے ان فرق باطلہ پر اور اس فاسد عقائد اور باطل عقائد رکھنے والوں پر. آج بہت سارے طبقات ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں ارد گرد ایسے ہیں جو بالکل بے فکر اور مطمئن ہو کر گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں. اور اگر ان سے کوئی روک ٹوک کوئی بات پوچھی جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو فلاں کے مرید اور غلام ہیں، ہم تو فلاں کے پیروکار ہیں، ہم تو فلاں سرکار اور فلاں دربار کے وہ ہیں. تو یہ یاد رکھیں اللہ پاک کا ضابطہ ہے کہ قیامت کے دن چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ولی ہو، صحابی ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ نہیں اٹھا سکتا. اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو پھر قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو پیٹ پرستی ہے، باطل پرستی ہے. ہر ایک اپنی دکان چلانے کے لیے میں چاہوں گا میرا مجمع بن جائے، میرے لیے کھانے پینے کے انتظام ہو، اس مجمع کو ایسے الٹے سیدھے فضائل اپنی طرف سے گڑھ کے سناؤں گا تاکہ بس یہ واہ واہ کرتا رہے. باقی عمل کیا ہے، گناہوں سے بچنا کیا ہے، اللہ کی فرما برداری کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اعمال کیا ہے، اخلاق کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اگر آپ غور کریں، آج ایسی مجلسیں آباد ہیں، وہاں آپ کو مجمع لاکھوں میں نظر آئے گا جہاں ہر وقت کشف و کرامات و الہامات اور جھوٹی سچی کہانیاں بیان ہو رہی. جہاں بات آخرت پہ ہوگی، عقیدے پر ہوگی، اعمال پر ہوگی، وہاں آپ کو مجمع کم نظر آئے گا. یہ چیزیں کوئی مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، چونکہ انسان طبعاً کمزور ہے. تو یہ اس امت کے علماء کی ذمہ داری ہے. اگر کسی نے اس میں خیانت کی اور مجمع کی غلط رہنمائی کی اور ان سے یہ کہا کہ جو چاہو کرتے رہو، کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آخر میں حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مریدین ہیں،
لہٰذا حضرت اس وقت تک جنت نہیں جائیں گے جب تک ایک ایک کو ہاتھ سے پکڑ نہ لیں۔ کتنی غلط بات ہے، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں اور میں ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو کیا ترغیب دے رہا ہوں۔ اس لیے یہ بہت زیادہ نازک معاملہ ہے۔ اللہ نے ایک ضابطہ طے کر دیا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ اپنی گردن پہ نہیں لے گا، ہر ایک کو حساب دینا ہے۔ چوتھی سورت سورۃ القمر ہے۔ اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بڑے معجزے شق القمر کا ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام منی میں تھے اور یہ حج کا موقع تھا۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی مشرکین آ کے حج کرتے تھے، لیکن اپنے خاص طریقے پر، ان کے طریقے تھے۔ تو ایک ایسے ہی موقع پر آپ علیہ السلام منی تشریف لے گئے تاکہ ان سے ملاقات ہو، ان کو دعوت دیں۔ تو جب آپ گئے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چاند ہے نظر آ رہا ہے، اگر آپ اس کو 2 حصوں میں 2 ٹکڑے کر دیں تو پھر ہم مانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ یہ کر دیں۔ اور اللہ پاک کی طرف سے ایک معجزہ تھا، آپ نے اپنی مبارک انگلی کا اشارہ فرمایا اور وانشق القمر، اور یہ چاند جو تھا یہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اتنا واضح معجزہ تھا کہ جو اس موقع پر لوگ موجود تھے وہ کہتے تھے کہ منی میں جو پہاڑ ہے ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف تھا اور دوسرا ٹکڑا اس طرف تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ ایک چیز یعنی واضح نہیں ہے، بالکل واضح۔ لیکن انسان کے ساتھ ایک ایسا مرض اور کمزوری لگی ہوئی ہے جس کو ہٹ درمی اور ضد کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اگر یہ خدا نخواستہ کسی انسان کے مزاج کا حصہ بن جائے تو پھر آپ اس بندے کو یہ قرآن کھول کے دکھا دو کہ بھائی دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ کہے گا میں نہیں مانتا ہوں۔ میں نہ مانوں کا کوئی علاج بھی نہیں۔ اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسا آدمی حق اور ہدایت سے محروم ہو جاتا، وہ قبول نہیں کرتا پھر اس کو۔ تو وہ مزاج مشرکین مکہ میں تھا، اس کا اظہار کیا۔ تو انہوں نے جب اتنا واضح معجزہ دیکھا تو بجائے اس کے کہ آپ قبول کر لیتے، کہنے لگے ھذا سحر مستمر، یہ تو پرانا ایک چلتا ہوا جادو کا سلسلہ ہے، پہلے نے بھی دکھایا، آپ نے بھی دکھا دیا، قبول نہیں کیا، محروم ہو گئے، اللہ پاک کی طرف سے مہر لگ گئی۔ تو انسان اپنے اندر یہ استعداد اور یہ جذبہ پیدا کرے حق کے قبول کرنے کا۔ جذباتی مزاج انسان کو حق سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن ہے، قرآن کی بڑی خوبصورت اور عظیم الشان سورت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے لکل شیء عروس وعروس القرآن سورۃ الرحمن، فرمایا ہر چیز کے لیے ایک زینت اور خوبصورتی ہے، قرآن کریم کی خوبصورتی سورہ رحمان ہے۔ بڑی عظیم سورت ہے اور اس میں اللہ پاک نے بار بار 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انسان کو جھنجھوڑا ہے، ہلایا ہے، اس کو اپنی نعمتوں کا احساس دلایا ہے۔ اے انسان کب تک غفلت میں پڑھ کر میری نعمتوں کو جھٹلاتے رہو گے، اس کا انکار کرتے رہو گے۔ اپنی نعمتیں اللہ بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّ۔ آپ اگر اس سورت کا مطالعہ کریں تو بہت ساری جنت کی نعمتیں اللہ پاک نے اس صورت میں جمع کی ہے۔ لیکن ایک بڑا فنی اعتراض، علمی اعتراض اس صورت پہ ہوا ہے، اگر آپ تھوڑا غور کریں گے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ اس میں اس صورت پر ایک بڑا اعتراض ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ پوری صورت میں اللہ پاک بار بار کہہ رہے ہیں تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، 31 مرتبہ کا، لیکن بیچ میں آگے جا کر دوسرے رکوع کے اختتام پر اللہ پاک نے جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کی کیفیت کو بیان کیا ہے، اس کی آگ کو ذکر کیا ہے۔ تو وہ طبقہ جو ملحدین کا ہے، جن کا مزاج شعائر اسلام پر اعتراض کا ہے، انہوں نے یہاں پر بھی اعتراض کیا۔ ہندوستان میں ایک بڑا مشہور شخص گزرا ہندو مذہب، ہندو دھرم کا، اور اس کا نام تھا دیانند سرسوتی۔ اس نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام رکھا ستیارتھ پرکاش، اس کا نام رکھا۔ یہ تھا ہندو مذہب کا علمی آدمی۔ میں آپ سے یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں،
اور اگر آپ اس بات کو محفوظ کریں گے تو آئندہ کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ آج بعض لوگ مسلمانوں پر ایک بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ان کے مزاج میں برداشت بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، کسی نے اگر تمہارے پیغمبر کے بارے میں کچھ کہا تو تم مرنے مارنے پہ تیار ہو، بیٹھے ہوئے ہو، ہر وقت تلے ہوئے ہو۔ تو مطلب یہ ہے، یعنی ایک اعتراض یہ ہے کہ ہم میں کسی اعتراض کا یا تنقید کے سننے کا حوصلہ ہی نہیں ہے، آسان الفاظ میں یہ بات ہے۔ تو اس کو سمجھ لیں کہ دیکھیں، دو چیزیں بالکل زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز پر تنقید کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کی توہین کرنا۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تنقید اس کو کہتے ہیں جس کی بنیاد علم کی بنیاد پہ ہو، جس میں علم ہوگا، اور توہین اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کی اہانت ہو، استہزاء اور مذاق اڑایا جائے۔ دو الگ الگ باتیں۔ اس لیے آپ دیکھیں، ہندوستان ہی میں دو آدمی پیدا ہوئے، ایک یہی جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، دیانند سرسوتی کا۔ اس اللہ کے بندے نے بھی قرآن کریم کی الف لام میم سے لے کر والناس تک اور حضور علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ پر ایک ایک کر کے اعتراض کیا ہے، لیکن دیکھیں وہ اعتراض علمی ہے نا، تنقید ہے۔ تو کسی نے دیانند سرسوتی کو قتل نہیں کیا، اس پر حملہ نہیں ہوا، اس پر کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے کتاب کا جواب علماء نے علمی انداز میں دے دیا، اس لیے کہ تنقید تھی، تو تنقید کا جواب علمی انداز میں آیا۔ لیکن ایک ہندو ہی نے، راجپال نے، نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کی توہین کی اور آپ کے متعلق رنگیلا رسول کہا، نعوذ باللہ من ذالکم، اعاذنا اللہ منہم، تو وہ توہین تھی۔ غازی علم الدین نے اپنا کام کر دیا۔ تو یہ دو نمونے موجود ہیں، جہاں تنقید ہوتی ہے تو اس کا جواب علمی انداز میں ہوتا ہے، جہاں توہین ہوتی ہے تو پھر مسلمان کے پاس ایمانی جذبات ہوتے ہیں۔ خیر، اس شخص نے کتاب لکھی اور اس میں اس نے قرآن پر اعتراض کیے۔ بڑی دلچسپ کتاب ہے اور ہمارے اکابر دیوبند نے اس کے علمی مضبوط جواب دیے۔ اس نے سورہ رحمان پر یہی اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو کہ ہماری کتاب محفوظ ہے اور بالکل ایسا ہے، تو سورہ رحمان میں اللہ اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں اور نعمتوں کو بتاتے بتاتے اللہ نے جہنم کو ذکر کیا، تو یہ بتاؤ کہ جہنم نعمت ہے؟ جہنم کی آگ نعمت ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں اعتراض کو؟ تو اس کا جواب دیا ہمارے اکابر نے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور عجیب بات فرمائی، ایک جملہ فرمایا، آنے والی مصیبت کے بارے میں پہلے سے بتا دینا بہت بڑی نعمت ہے۔ آنے والی مصیبت کے بارے میں پہلے سے بتا دینا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو پہلے سے اگر پتہ چل جائے، مثال کے طور پہ کہ بھئی یہ گھڑی گرنے والی ہے میرے سر پہ، تو میں یہاں بیٹھوں گا؟ میں نہیں بیٹھوں گا۔ لیکن بھائی آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے بتا دیا، ورنہ تو آج تو سر پھوٹنا تھا، اس لیے کہ پہلے سے آپ نے بتا دیا۔ اللہ نے آنے والے عذاب کو، جہنم کو اور طرح طرح کی مصیبتوں کو پہلے سے بتایا، بھئی یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو اللہ کتنے بڑے محسن حقیقی ہے، لہٰذا یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ ہے، اور اس سورت کی فضیلت سے ہر مسلمان واقف ہے، بہت بڑی برکت والی سورت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو مسلمان اس سورت کو روزانہ پڑھتا ہے رزق کی تنگی سے اللہ اس کو بچا لیتے ہیں، لہٰذا اس کو اپنے معمولات کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس کے شروع میں اللہ نے 3 طبقات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک طبقہ ہے مقبولین کا، ایک طبقہ ہے عام مومنین کا، اور تیسرا طبقہ ہے کفار کا۔ کفار تو بالکل واضح سی بات ہے، اللہ پاک نے فرمایا یہ محروم ہے، ان کے لیے جہنم ہے۔ رہ گئے 2 طبقے، ایک عام ایمان والوں کا ہے، فرمایا ان سے حساب کتاب تو ہوگا لیکن بالآخر جنت میں چلے جائیں گے۔ ہاں، ایک طبقہ خواص مقبولین کا ہے، جن کو فرمایا السابقون السابقون، یہ بہت آگے چلے گئے اور ان کے لیے بڑے انعامات کا ذکر ہے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا صحابہ نے کہ یہ سابقون کون ہے؟ آپ نے اس کی تعریف فرمائی، حدیث میں اس کی بڑی تفصیل ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن میں یہ صفات موجود ہے، خیر وہ بڑی تفصیلی بات، اور ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ کہ یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ سابقون کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ 70,000 ہے، 70,000 ہیں
جو سابقون ہیں اور یہ بغیر حساب کتاب کے جنت۔ اب یہ جواب اس سے بہت بوجھ آیا صحابہ پہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ میں اور آپ نے بھی جب یہ تعداد سنی ہے تو ایک تکلیف ہے کہ بھئی صرف 70,000 جائیں گے بغیر حساب کے، پھر تو ہم سب پھنس گئے، حساب کتاب تو بہت مشکل ہے۔ تو صحابہ پریشان ہوئے، آپ سے عرض کیا کہ صرف 70,000، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے پھر مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان 70,000 میں ہر ایک سے اللہ کو اتنی محبت ہوگی کہ ہر ایک کو اللہ اختیار دیں گے، یہ ایک اپنے ساتھ 70,000 کو لے کے جائے۔ پھر صحابہ نے سنا، فرمایا اللہ کا شکر ہے، اب ہمیں سکون ہے، اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ اس سورہ واقعہ کے آخر میں اللہ پاک نے قرآن کریم کا ایک ادب ذکر کیا، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو بغیر وضو کے انسان ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ قرآن کریم کی ایک خصوصیت ہے، ایک ادب ہے کہ انسان اگر بے وضو ہو تو زبانی تلاوت کر سکتا ہے لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور اگر حدث اکبر میں ہو، جنابت لاحق ہو جائے، غسل فرض ہو، تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ نہ ہاتھ لگا سکتا ہے اور نہ زبانی پڑھ سکتا ہے۔ آخری سورت سورۃ الحدید ہے، اس میں اللہ پاک نے انسان کی پوری زندگی کو ایک مثال دے کر سمجھایا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اور پھر موت تک جاتا ہے، اس کی زندگی کے جتنے مراحل ہے، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کسان ایک بیج ڈالتا ہے، ایک بیج ڈالتا ہے زمین میں، اور جب وہ بیج ڈال کے اس پہ پانی ڈالتا ہے، اس سے چھوٹا سا پودا نکلتا ہے۔ فرمایا یہ انسان کا بچپن ہے، ایک کمزور ننھا منا سا پودا ہے، اسی طرح انسان کے بچپن کی زندگی ایک کمزور ہے۔ پھر کچھ دن گزرتے ہیں، اس پہ پانی، اس کو دھوپ پڑتی ہے، تو پھر یہ پودا مضبوط ہو جاتا ہے، یہ جوانی کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ بالکل ہرا بھرا ہو کے تیار ہو جاتا ہے، جب انسان بالکل بالغ ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اگر کسان اس پودے کو نہیں کاٹے، یہ زرد ہو جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے، ہریالی ختم، پیلا ہو جاتا ہے، یہ بڑھاپا ہے، کمزوری اور ضعف آ جاتا ہے۔ اور پھر کچھ دن بعد جب گزر جاتے ہیں تو یہ خشک ہو کے چورا چورا ہو جاتا ہے، کوئی پیر رکھتا ہے تو آواز سی آتی ہے اور چورا ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ انسان کی موت ہے، یہ قبر میں جا کے مٹی کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب